اور امریکہ میں جادو باکس پر، اگر پاکستان میں ہیں تو آپ کو آپ سیٹلائٹ پر یہ پروگرام سن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پر بھی یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. آج ہم نے پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں جو ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو کشیدگی ہے، سیز فائر ہے، اسی تناظر میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور اس میں خاص کر کے ہم کشمیر پر بات کریں گے کہ اگر بات ثالثی تک پہنچ گئی ہے تو کشمیر کا مسئلہ جو 78 سالوں سے اقوام متحدہ کے سرد خانوں میں، ان فائلوں میں دبا ہوا ہے، وہ ایک دفعہ پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. لیکن کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھے گا، کسی جگہ ثالثی کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کو ملٹری وائز یا ڈیفنس کے اعتبار سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے جب چائنا نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پر دفاعی اعتبار سے ایک کامیابی حاصل ہوئی اپنے دفاع میں. اگرچہ پاکستان نے نہیں بلکہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. اس الزام میں اس کے اوپر ایک خاص کر کا مودی نے کے اوپر ایک بھوت سوار ہے کہ خطے کے اندر اس کی بالادستی قائم ہو. اس کا ایک بھرپور جواب تو ملا ہے، لیکن چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گے؟ چونکہ جنگ نہ انڈیا کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ دنیا کے مفاد میں ہے، نہ کشمیریوں کے مفاد میں ہے. امن کی بات کریں گے چونکہ یہ پروگرام یو کے میں ہوا ہے اور پھر یہاں کی کمیونٹیز کے ساتھ انڈین ہوں، پاکستانی ہوں، کشمیری ہوں، کسی بھی نیشنلٹی کو ہوں، ہم ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ہماری تیسری چوتھی نسلیں آپس میں مدغم ہے، انٹیگریشن میں ہم رہ رہے ہیں، کمیونٹی کوہیژن ہے. تو ہم اپنی جو ریلیشن شپس یہاں باہر کے ملکوں میں وہ خراب بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب مظاہرے ہوتے ہیں انڈیا کے ہائی کمیشن کے بعد یا پاکستان کے ہائی کمیشن کے بعد، تو یہاں بھی ہمارے اندر ایک تناؤ کھچاؤ کی سی صورتحال ہے اور ایک دوسرے کے ذہنوں میں وہ بیک ہوم جو پالیٹکس ہے وہ متاثر کر رہی ہے یہاں کی ریلیشن شپ کے حوالے سے. پاکستان کے آرمی چیف جناب حافظ سید آصم منیر صاحب ستارہ امتیاز، تگمہ امتیاز، ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ مل گیا ہے. اور اس عہدے کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری سیاسی اور جمہوری جو حکومتیں ہیں یا جو ہماری سیاست ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ پوچھنے کی بات کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. مجھے جنرل عبد القیوم صاحب سابق سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے لیکن ایک بڑے پیٹریاٹک پاکستانی ہیں، انہوں نے جوائن کیا اسلام آباد سے، ان سے گفتگو کریں گے. مجھے جوائن کیا اشرف شریف صاحب نے جو 92 نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل کے انچارج ہیں لاہور سے. اسلام آباد سے ضمیر بھٹو صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے جو ایک سینئر صحافی بھی ہے اور تجزیہ نگار بھی ہیں، آج کل اے جی این نیوز سے منسلک ہے. ریحانہ علی ایڈوکیٹ ہیں، ہیومینیٹیرین ہے، یو کے میں ہے، کشمیری نژاد ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا. اس کے علاوہ سردار ظریف صاحب واشنگٹن سے اور لارڈ قربان حسین لندن سے جوائن کریں گے. لیکن آئی اسٹارٹ ود جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب سے. السلام علیکم سر، ویلکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا، پہلا سوال یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی یا جنگ میں جو سیز فائر ہے یہ فرجائل ہے، بڑا انڈیا کی طرف دیکھیں تو بہت دھمکیاں دے رہا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا ریڈنگ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ کیا انڈیا کسی ثالثی کے لیے تیار ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ چین کی انٹرونشن جو ہے یہ خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کے لیے کتنی ضروری تھی اور اب آئندہ کا کیا سناریو ہے؟ اوور ٹو یو. جی شیراز بھائی، بہت مہربانی، آپ نے انوائٹ کیا. میں آپ کی وساطت سے آپ کے سارے جو ناظرین ہیں یورپ کے اندر اور ایشیا کے اندر، افریقن کانٹیننٹ میں یا امریکن کانٹیننٹ میں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور کنوے مائی گڈ وشز ٹو دیم. دیکھیں آپ کے پروگرام بڑے اچھے، بڑے انفارمیٹیو اور بڑے مدلل ہوتے ہیں. آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں اپنے ہمبل ویوز آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 21ویں صدی میں لوگ جنگوں کی بات نہیں کرتے. پیپل ٹاک آف میوچل کوآپریشن، پیسفل کو ایگزسٹنس، ٹریڈ، کامرس. اور ہمارے لوگ جو اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں خط غربت سے نیچے ہیں
ان کو اوپر لے کے آنا, ان کی پراسپیرٹی کی بات. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں جب 1947 میں پاکستان کریٹ ہوا تو اس کے بعد سے لے کے آج تک, آلدو ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو ریکگنائز انڈیا نے کیا ہوا ہے, لیکن دل سے کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. اور بلکہ 1971 میں تو انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے, انٹرنیشنل باؤنڈریز کو کراس کر کے وہ ڈھاکہ میں داخل ہوئے, اور پاکستان کے اوپر ان کی جارحیت جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور ابھی بھی ان کو ایک فالس پروپیگنڈا جو ان کا میڈیا کرتا ہے کہ جی آپ کے مقابلے میں تو پاکستان کچھ بھی نہیں ہے, کنونشنل وار میں بھی تو وہ آپ کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے, اٹ ول بی اے رن اوور, ان کے ملک کے اندر پولیٹیکل بہت پولرائزیشن ہے, فوج کے لوگ خلاف ہے, اس کے اندر میوٹنی ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا مطلب ہے دس از آل ٹریش. اور انفارچونیٹلی اس ٹریش کے اوپر جو مودی کی لیڈرشپ ہے, آر ایس ایس کی, ہند اتوا, جن کے اندر ایک حقارت ہے مسلمانوں کی, اور جو چین کے اپنے کشمیر کے اوپر بھی جتنے بھی مظالم ہیں ان کو انہوں نے کوئی رسپائٹ نہیں دی, بلکہ 370 کو یا 35A کو کیا, لداخ میں جا کے چینیوں کو بھی ان کو بھی چڑھایا, ادھر اس کو بھی سٹیٹ بنا دیا, ون سائیڈڈ. اور مودی نے یہ سمجھا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو ہم کہتے رہے کہ دیکھیں آپ کا ملک کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرائیں یا جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں, ہم بھی شامل ہوتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ اس کو سامنے لے کے آئے. لڑائیوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے, لیکن چونکہ وہ ایک غرور, تکبر اور فرعونیت کا جو غبارہ تھا اس کے اندر ایک بڑی ہوا بھری ہوئی تھی کہ اچھا نہیں ہم آپ کو سبق سکھائیں گے. اور انہوں نے 4-5 وائلیشنیں کی. نمبر 1 سیز فائر پہ کشمیر کے اندر, نمبر 2 ورکنگ باؤنڈری پہ, نمبر 3 انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر, نمبر 4 ایئر سپیس کی وائلیشن اور اوپر سے کر کے, اور نمبر 5 یہ جو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر آپ نے یک طرفہ طور پہ کہہ دیا. اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میں ہم بھوٹان سے بات کر رہے ہیں یا مالدیو سے کر رہے ہیں. ابھی ان کے اپنے اینالسٹ جو انڈیا میں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ تو ایون کنونشنل وار میں پاکستان کی فوج دنیا کی جو 150 ممالک کی افواج ہیں ان میں فرسٹ 10 میں ہے, وار ہارڈنڈ ہے, پروفیشنل ہے, ان کے اندر جذبہ ایثار ہے, ان کی کاز ٹو فائٹ وار اینڈ ول ٹو فائٹ وار کا کوئی مقابلہ نہیں. ان کی آفیسر ٹو سولجر شہادت کی ریشو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, اتنی زیادہ ہے. تو آپ ان کو اس طرح کریں تو وہ جب انہوں نے یہ حدود کراس کی کہ ڈرون بھیجے 75-72 اسرائیلیوں کو تھنکنگ کہ غزہ پٹی پہ جا رہے ہیں اور جا کے یا عربوں کے اندر ہم سیریا میں مار رہے ہیں, یک طرفہ لڑائی ہوگی, ادھر وہ کھلونے اس طرح ایک ایک کر کے ان کو نیچے گرایا گیا اور ان کو بے اثر کیا گیا. پھر انہوں نے آپ دیکھیں کہ رافیل کا ایک اور اسی رات کو 82 ایئر کرافٹ چڑھا کے تو ہم ابھی ایسے کر دیں گے, اور ادھر ٹی وی پہ اسلام آباد فتح ہو گیا, کراچی بھی ہو گئی فلانا. مطلب ہے جھوٹ کا پلندہ اپنے آپ کو. پھر ادھر سے جب انہوں نے کہا کہ اوکے ہم نے انف از انف, تو 26 سائٹس پہ حملہ کیا. پہلے تو اسی رات کو 5 جہاز گرا دیے. ابھی رافیل وغیرہ جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارم ہے, لیکن ان کو چلانے کے لیے پائلٹ بھی تو چاہیے ٹرینڈ, ان کے اندر تو ان کا وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ کا کرم تھا, ہم نے تو بالکل پہلے دن سے جو بات کی 5 سے 6 جہاز ٹھیک ہے. وہ سب چیزیں ہماری قیادت نے, خاص کر کے عسکری قیادت میں جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور بڑے وزیر اعظم صاحب تو سوئمنگ کر رہے تھے لیکن انہوں نے بہرحال فیصلہ لیا اور ریٹیلیٹ کیا. مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی جی ایم اوز دونوں ملکوں کے درمیان بات ہو گئی ہے سیز فائر کی, ڈپلائمنٹ انڈیا کی تو اسی طرح ہے. لائن آف کنٹرول پر آپ لائن آف کنٹرول ہم کہتے ہیں سیز فائر ہو گیا, شملہ معاہدہ کو تو ہم نے ختم کر دیا تو سیز فائر ہو گئی, یہ لائن ہو گئی. ابھی یہ جو سیز فائر ہے یہ بڑا متزلزل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا ریڈنگ ہے, یہ سسٹینیبل ہے
یہ ایسا ہو گیا ہے یا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ کہ انڈیا کوئی مزید ایڈونچر کرے گا؟ اس پر ذرا کوئی جواب دے دیں. شراز کی جو لائن آف کنٹرول ہے، شملہ معاہدہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. ہم نے یہی کہا کہ وی کین کنسیڈر اینڈ ڈو اٹ. شملہ معاہدے میں اور کے علاوہ یہ تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو بیٹھ کے حل کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. نہیں، پاکستان کی حکومت نے تو اعلان کر دیا، پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ وی آر ودرائنگ فرام دس فارم. سو ختم ہی ہو سمجھا نا. پھر جس طرح انڈیا نے سندھ طاس کا معاہدہ ختم کر دیا، ہم نے دیکھیں نہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کیا نہ وہ کر سکتے ہیں. وہ ایک جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ہیلڈ اینڈ اپیئرس کیا ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کو ختم نہیں کیا. تو سیز فائر تو ہے، یہ دیکھیں لائن آف کنٹرول پہ چونکہ فورسز آئی بال ٹو آئی بال ہوتی ہیں، اکا دکا فائر ہوتا رہتا ہے. یہ پرویز مشرف کے ٹائم میں سیز فائر اس وقت کیا تھا. بٹ آئی کین اشور یو کہ انڈیا کین ناٹ ٹیک نو اینی چانس اگینسٹ پاکستان. اور آپ نے ایک اور چائنا کی بیکاز آف دا سیٹ بیک فرام پاکستان ڈیفنس وائز جو اس کو پنچ ملا ہے اس کی وجہ سے، چونکہ وہ انڈرمائن کر کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں ان کے ہی نہیں، پوری دنیا کے، مغرب کے، امریکہ، یورپ. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو پائلٹ ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے اور ان کی جو ٹریننگ ہے. تو اس لیے، اور یہ جو ہم JF-17 تھنڈر کا کہتے ہیں نا، تو یہ چین کا جہاز تو نہیں ہے نا، یہ تو JF-17 تھنڈر ہم نے جوائنٹلی پاکستان کے اندر بن رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر سسٹین کرے گا جنرل صاحب؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیز فائر کو انڈیا اگر پن پریک کرتا بھی رہے تو کوئی اس میں کوئی بگ ایسکلیشن کا نہیں ہے. We hope and pray کہ they don't do it because even now we are telling them let's sit together. ہمارے ڈی ایم او لیول پہ بھی بات ہوتی ہے let's sit together and talk کہ آپ نے پوری دنیا کو دیکھ، دنیا نے حق کا ساتھ دیا ہے. دنیا نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. صحیح سر، مجھے چین کے انٹروینشن کی بات بتا دیں. نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے. چین نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا جو وزن ہے پاکستان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، کھل کر بات کر دیا ہے. پھر دوسری طرف جو افغانستان اور چین اور پاکستان کے درمیان جو ابھی ملاقات ہوئی ہے، ان کے امیر متقی گئے ہوئے تھے وہاں پر چین کے اندر، تو چین نے اپنا باقاعدہ سفارتخانہ اور سفیر جو ہے وہ کابل میں بھی کھول دیا ہے، اور افغانستان کا سفیر جو ہے وہ بھی وہاں چلا گیا چین میں. تو اس کو تسلیم کر لیا ہے باقاعدہ ایک حکومت کے طور پر، طالبان کی حکومت کو. تو یہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے؟ ہم چین، پاکستان، افغانستان ایک طرف جا رہے ہیں. یہ اس بات پر ذرا کامنٹس کیجئے گا کہ چین کی یہ جو دخل اندازی ہوئی ہے، یا چین کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، یا چین نے جس طرح پاکستان کی مدد کیا دفاع میں، یہ کیا ہم کنورٹ کرتے ہیں ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو؟ ڈو یو تھنک اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ جو بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو سفارتی ایک وفد ترتیب دیا گیا ہے، تو اس کی ضرورت پھر ویسٹ کی طرف سے، تو ہمیں یہاں سے کیا سپورٹ ہم مانگیں گے باہر کے ملکوں سے، مغربی ملکوں سے؟ ابھی اب تھوڑی سی میری بات سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سوویت یونین کی ڈیمائز ہوئی ہے اور کولڈ وار ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد یونیپولر ورلڈ بنی، تو لوگوں نے سمجھا کہ ابھی دنیا میں امن آئے گا، چونکہ اور کوئی پول ان کے مقابلے کا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت سی عرب کی، مصر، یہ آپ کے ایجپٹ، یہ جو سیریا، لیبیا، عراق، بہت کچھ تباہی و بربادی ہوگی اور سب کچھ ہوا. ابھی ایک ٹرانزیشن ہے، یونیپولر ورلڈ ملٹی پولر میں جا رہی ہے. نہ ابھی یہ یونیپولر ہے، نہ ابھی ٹرولی ملٹی پولر ہے، لیکن اس کو یونیپولر لیول کو چیلنج کیا گیا ہے. اور چیلنج کس نے کیا ہے؟ چائنا نے. بیکاز چائنا ایک تو نمبر 2 اکنامک پاور ہے، اور چند سالوں میں وہ نمبر 1 دنیا کی پاور بن جائے گی. ٹیکنالوجی میں ان کا ایج تھا، ابھی ٹیکنالوجی کی بھی ان کی جو پاکستان کے پاس تھی اور یوز ہوئی ہے، اس پرائیورٹی کو ثابت کر دی ہے. تو یہ تو ہوا وہ. نمبر 3 ابھی یہ جو چین کا افغانستان اور پاکستان کا، افغانستان کے اندر چین کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور افغانستان ہمارا پڑوسی ہے. ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین
جو ہے انڈیا اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کر کے ٹیررزم کرا رہا ہے پاکستان میں، اس کو روکے. لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارا مین مسئلہ کشمیر کا ہے جو آپ بھی کہنا چاہتے ہیں. اور کشمیر کے مسئلے کو آپ کو یاد ہوگا 2016 میں بھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی اس وقت ایز اے سینیٹر مجھے بھیجا تھا انگلینڈ میں، اور آپ پورا میں برمنگم اور ادھر بھی گیا ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر. تو میں لارڈ ہے نا. فیلڈ مارشل گتھرے کو ملا، ہاؤس آف لارڈز میں گیا، بہت کچھ ملا. ابھی بھی یہ جو ٹیم جا رہی ہے ہماری، یہ باہر جا کے ایک تو پاکستان کے ویو پوائنٹ کو ایکسپلین کرے گی کہ ہم وار مونگرر نہیں ہیں، ہم انڈیا سے جنگ نہیں چاہتے، ہم کسی ملک سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے 3 ایشوز ہیں. نمبر 1 از کشمیر ٹاپ پہ، نمبر 2 از اوور واٹر ایشو، اینڈ نمبر 3 از جو انڈیا ہمارے ملک میں ٹیررزم کرا رہا ہے، جو بی ایل اے کے سپورٹ کر رہا ہے، جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ابھی بلاول صاحب کی سپورٹ میں ایک قیادت میں یہ وفد جا رہا ہے، یہ مختلف یورپین ملکوں میں بھی، امریکہ کے اندر بھی آگے پیچھے جا کے پاکستان کے ویو پوائنٹ کو یہاں بیٹھ کے بھی ہم نے انٹرنیشنل بریفنگز دی ہیں ہمارے ڈی جی آئی پی آر نے. اور یہی رونا رو رہے ہیں انڈیا کے اندر ان کے جرنلسٹ کہ دیکھیں انہوں نے تو ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اور ریڈار کو پورا ایک ایک بیگ دکھائیے کہ کون سا آپ کا یہ ادھر سے آیا ہے میزائل تو کدھر گیا ہے. تو پاکستان نے تو اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹلی ڈیل کیا ہے. تو کشمیر کا مسئلہ ٹاپ پہ ہے، کشمیر ایک اچھا اریٹینٹ ہے جس کو حل کیا ٹھیک جائے. ہے، بالکل اور بالکل میڈیا بالکل سر. ایٹیٹیوڈ یہ کو چینج. کشمیر کا مسئلہ جنرل مشرف کے دور میں حل ہو سکتا تھا، ویسٹ کو ہماری ضرورت تھی. جنرل ضیاء کے دور میں حل ہو سکتا تھا، ویسٹ کو ہماری ضرورت تھی. ایک اور موقع آ گیا ہے، قدرت نے مہیا کیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے. تو اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے جانے سے پہلے سوال ہے سر. آپ نے اعتراف کیا کہ انڈیا کے صحافی سوال کر رہے ہیں، اپوزیشن سوال کر رہے ہیں. انڈیا میں مودی کی جگہ صحیح ہے، وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم نے اپنے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دیا. تو وہ پھر ایک بحث چل نکلی یہاں پر بھی. بحثیت صحافی میں جان کی امان پاتے ہوئے سوال تو کر سکتا ہوں کہ یہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے بعد آپ کو پتا ایوب خان فیلڈ مارشل بنے تھے، پھر صدر بن گئے. تو یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اس کا ہماری سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے سیاست پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. انڈیا میں 71 کی جنگ میں جب انہوں نے شبخون مارا تو مانک شاہ کو فیلڈ مارشل بنایا، اس کے بعد 84 نے ایک اور فیلڈ مارشل بنایا. ہر ملک کے نہیں، ہمارے اندر یہاں ایک سر اعزاز وہاں ہوتا ان ہے. کے یہاں تو ڈیموکریسی سر، ان کے یہاں تو ڈیموکریسی رہی ہے نا. کبھی ڈیموکریسی پر سوال ہے نہیں اٹھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیموکریسی. ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی کبھی اڑان بھر ہی دیکھیں نہیں نا، سکی نا. یہ اس لیے مشکل آ رہی ہے. میں دیکھیں میں یہ آپ کے یہ کوشچن تھا نا کہ فیلڈ مارشل بن جائے گا تو ڈیموکریسی کو ڈر ہوگا. مارشل جی بنیں گے تو وہ آرم فورسز کی قیادت کے لیے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ کا کرم ہے، ڈیموکریسی ہے، آئین ہے، پارلیمنٹ چل رہی ہے، عدالتیں ہیں، میڈیا آزاد ہے، ہر چیز اپنی ہے. یہی تو ہضم نہیں ہوتا پاکستان کے دشمنوں کو. اکنامک ریوائول ہو رہا ہے ملک کے اندر، اور خدا کے کرم سے یہ جو ایک فیدر یہ پاکستان کی کیپ میں لگائی، افواج پاکستان نہیں، 24 کروڑ لوگ، ان میں آپ بھی شامل ہیں جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں. اور آپ ہی نہیں، پوری مسلم امہ. آپ جا کے دیکھیں جھنڈے، آپ یہ جو ہے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام دیکھیں، آپ ترکی میں جا کے دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں. لوگوں کو ایک فخر ہے بیکاز خدا کے کرم سے ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں. ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. میں تو تو یہ سولجر ہوں سر اور وار یہ بیٹلر بتا ہوں. دیں سر یہ بتا دیں کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی رہیں گے اور فیلڈ مارشل بھی رہیں گے، جب چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو جائیں گے تو فیلڈ مارشل رہیں گے، 5 اسٹار جنرل رہیں گے، یا پروٹوکول لیتے دیکھیں رہیں گے. فیلڈ مارشل کا جو اعزازی رینک ہوتا ہے نا، یہ تاحیات ہے. یہ ان کو وہ اعزاز ملے گا، یہ یونیفارم بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سروس سے الگ ہو جاتا ہے بندہ، ایک خاص جو ٹینیور ان کا ختم ہوتا ہے. اور ابھی فار دی ٹائم بینگ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ایز اے فیلڈ مارشل. لیکن اگر بعد میں بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو میں ابھی جو ریکمینڈ کر رہا تھا، یہ میری پرسنل ریکمینڈیشن تھی کہ آپ بھی جیسے برطانیہ میں چیف آف ڈیفنس وہ ایک قسم کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، جیسے امریکہ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے،
वो भी तीनों को सर्विसेज को कंट्रोल करता है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त नवंबर अक्टूबर में इनकी सर्विसेज फिर भी रहती होंगी अभी और 1-2 साल। तो ये उसको इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए, क्योंकि मॉडर्न बैटलफील्ड जो है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर चलता है, जिसके अंदर आपकी बहुत सी साइबर वार है, जिसमें ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन चाहिए, वहां पे कमांडर चाहिए। और अभी वही ड्यूटी अदा की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। दैट इज व्हाई फील्ड मार्शल बनाया गया, because he was Stay with us, controlling the whole sir. all the thing. General Sahab, if you don't mind, stay with us. I have रियाना अली एडवोकेट मेरे साथ हैं, और उनसे मेरा सवाल यही है कि before you go, we need to know कि what is the situation, रियाना अली, on ceasefire line or line of control right now, the other side of Indian occupied Kashmir and Azad Kashmir. Okay, first of all, I would like to thank you for inviting me to this program today. The situation is not very good. Although we are celebrating that we have actually won a war, limited war, but I personally don't think it's a time to celebrate. I think it's a time to unite the whole nation, all the political parties and every single person to actually work together, because the war is still not over. If you look at India, around in Europe, in different high commissions, in different embassies, they have put up posters, banners saying that the mission is not over. So this is a matter of concern. So I think that we need to work really hard, because anytime the war can take place. And going back to the ceasefire line, I would like to say is that on the situation on both sides is not good. Although Azad Kashmir is maybe still better, although we can see that around 287 people were actually 31 people were actually shaheed, and we see that 123 people were injured. 287 houses were damaged, 21 shops were damaged, and 22 cattle were actually like wounded, and actually I would use the term murdered. So the situation is not good. We can see a lot of things are happening at the moment, but then we should not actually forget the situation in Indian occupied Kashmir is worsened, because they are doing home searches and they have taken away the youth. At the same time, they're actually trying their best to do whatever they can do over there, just to actually make us feel that like they have the power on their side. But on this side, I would only say is that the according to the manifesto India had in 2009, the BJP, the manifesto was that they will take over the whole Kashmir. So what Modi has done so far, that in his 2 times of being the Prime Minister, he has managed to control, reoccupy Indian occupied Kashmir. But in his 3rd time of being a PM, he is trying his best to take over Azad Kashmir. So we need to be very, very careful and take every step very carefully. What is happening, we need to engage India to bring them on the table. That's the only solution, I actually think. What is, but then the what is your question is, what you said about Azad Kashmir is very true, because I personally know what happened on Koratta line of control, what happened on the Nikal sector, what happened in Bhimber or Mirpur side of it. But tell me one thing, do you think India will be ready to sit with Pakistan with third place somewhere for mediation? What is your understanding? And second question is, would you like as a Kashmiri British advocate, a humanitarian, to be a part of the negotiation, because you are the first party to the dispute along with Pakistan and with India? So what is your concern when you see the Pakistani parliamentarians are coming in the UK? Bilawal Bhutto is coming, leading a big delegation, excluding the opposition parties, right? The biggest party, which is a PTI, and there is no single Kashmiri leader is included in these delegations. And these people are coming here to make the talks, and to the audience, we are the audience who know better about Kashmir than these parliamentarians. So how do you see that the Foreign Office is acting or making us fool, sending such delegates outside the world? Do you think they will achieve something, or this is just a waste of time, waste of money?
In simple words, my answer unfortunately is going to be no. Now I'm going to come back to your question. There are three parts. Number one, we believe Pakistan is a democratic country. Being a democratic country, every single citizen, it doesn't matter whatever their political beliefs are, whatever their faith is or whatever their gender is, they're all equal. So the all parties should be given equal opportunity. Now look at India. India has created 9 delegations, 59 members, and they are going to be going to 32 nations. So I think Pakistan has something to learn from there. And then the second question is that Rawal Bhutto is actually coming with a delegation. I would like to ask how many Kashmiris are part of the delegation, and at the same time, I have a suggestion. Yes, your question, I would love to be a part of that. I would say that every single high commission in the world needs to engage the Kashmiri community. They need to have cities where they have people ready who are local, who are born there, who can come forward and speak to their governments, and who can go to Europe and who can go to the neighbor countries with the government. The huge message to, but Kashmiris have to be taken aboard. Now your third question was, I think your third question was the solution. Now I have a few items I will actually share. First is that people using for. I'll Sorry, come back did to you say? you got Ariana. Your line is bad. I think somebody is trying to ring you. Let me bring Zamir Bhutto sahab. Zamir Bhutto sahab, are you with me? आप मेरे साथ हैं? भुट्टो साहब, जमीर भुट्टो साहब से मेरा जी जी सवाल ये है कि जी जी भुट्टो साहब ये बताएं, बिलावल भुट्टो का जी जो जी आवाज वफद आया है, बिलावल भुट्टो का जो वफद आ रहा है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो मेरे पास लिस्ट है. आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इसका मिशन क्या है और किन किन मुल्कों में जाएगा और इनके सामने गोल क्या है, क्या करना अचीव करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया शिराज साहब. एक तो थोड़ी सी मेरा ख्याल करेक्शन है, मेरा नाम डेथो है, भुट्टो नहीं है, जमीर. अच्छा, डिटो. अच्छा दूसरी ठीक हो गया, डेथो. अच्छा दूसरी बात ये कि देखें इस वक्त जिस तरह अगर आप देखते हैं तो खासतौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक छोटा सा इशू हुआ था, उसके बाद फिर अब सीज फायर की तरफ चले गए हैं. तो उसमें दो बुनियादी फैक्टर्स हैं जिस पर अभी हम बात करना चाह रहे हैं. उसमें एक पहला फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया ने फैसला किया कि उन्होंने कहा कि जी हमने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है. तो एक तो नंबर 1 ये कि सिंतास मुआहिदा फर्स्ट प्रायोरिटी है. नंबर 2 प्रायोरिटी है कि जो इस वक्त कश्मीर का मसला है, तो अब कश्मीर के हवाले से क्योंकि इंडिया कहता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ही इस मसले को हल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ ये है कि ये एक आलमी मसला है और इसको यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है उसके मुताबिक हल होना चाहिए. तो लिहाजा इसके हवाले से एक तो जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनसे राब्ते किए थे और उसमें जो पाकिस्तान में उनके सफीर मौजूद हैं, उनके मिशंस मौजूद हैं, उनको बुलाकर वजारत खारजा में ब्रीफिंग दी गई थी. उसके अलावा अमेरिका, यूके, उसके साथ साथ सऊदी अरब, ईरान और रशिया और जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई थी. और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये ऑफर की थी कि पाकिस्तान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है और हिंदुस्तान इसके हवाले से पहले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बाद इस पर बात करेंगे. लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से एक तरफा फैसला किया गया और उन्होंने पाकिस्तान पे अचानक हमला कर दिया और उन्होंने बल्कि उस दिन 5 मिसाइल मारे पाकिस्तान की मुख्तलिफ टेरिटरीज में, जिसमें 2 मुरीद के और बहावलपुर में गिरे थे, जबकि 3 कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे थे जो आज़ाद कश्मीर है. तो उसके हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन है, तो उस पर पाकिस्तान ने पहले भी अपनी तमाम तर पोजीशन को दुनिया भर के आगे वाजे किया है. और उसके साथ नहीं, वो तो सबने देखा जमीर साहब, ये तो सारी दुनिया को पता है. मिनट की खबरें लाइव थी सारे मीडिया के अंदर कि किसने क्या हमला किया, किसने क्या एस्केलेशन की, किसने क्या डिफेंस किया, हर चीज मैच्योर होगी. मेरा सवाल ये है सर कि ये जितने भी लोग हैं, एक तो है इसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी इज लीडिंग ए हाई लेवल पाकिस्तानी डिप्लोमेट डेलीगेशन एम्ड एट प्रेजेंटिंग Pakistan's perspective on a recent escalation with India, including
issues like the Kashmir conflict, terrorism, and the suspension of the Indus Water Treaty. This initiative, announced by Prime Minister Shahbaz Sharif, seeks to counter India's diplomatic outreach and advocate for regional peace. Member of the delegation Bilawal Bhutto Zardari, former foreign minister of Pakistan, chairman People's Party. उसके बाद नंबर 2 डॉक्टर मुशाहिद मलिक के नून लीग के, खुरम दस्तगीर खान सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4 सेनेटर शेरी रहमान, नंबर 5 इना रब्बानी खैर, नंबर 6 फैसल जबरदवारी, ये एमक्यूएम के तामीना जंजुआ है। इसके अंदर जलील अब्बास जो अभी ये नगरान वजीर आजम का भी के उम्मीदवार भी थे और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह सकते हैं तो यूरोप। ये लोग हैं तो ये इकट्ठे जाएंगे या डिफरेंट मुल्कों में जाएंगे? सवाल मेरा ये था। देखिए, इसमें दो बातें। एक तो ये तमाम जो डेलीगेशन है ये इकट्ठे ही मूव करेगा और मुख्तलिफ ममालिक में दौरा करेगा। और उसमें जो मैंने बताया कि ये जो पाकिस्तान की पहले पोजीशन थी जंग से पहले, दोबारा उस पर पूरी तरह से ब्रीफ किया जाएगा आलमी दुनिया को। कि उसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि इस वक्त जो खासतौर पर पाकिस्तान के 2 सूबे हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का ये मौकफ है कि उसमें इंडिया बरह रास्त मुलविस है और वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उसके हवाले से उनके पास कुछ सबूत भी मौजूद हैं। उसके हवाले से जो इंडिया की जानिब से उनको प्रमोटिंग की जाती है, जैसे अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो वहां पर आपको बीएलए के लीडरान मिलेंगे जो कि बराह रास्त और बड़ी खुले दिल के साथ वहां पर एक पूरी तरह से बात करते होते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी के हवाले से। तो इस हवाले से पाकिस्तान का जो मौकफ है वो दुनिया के आगे रखा जाएगा कि एक तो बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान की मुदाखलत है। जी शिराज साहब, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मुझे अशरफ शरीफ साहब को लाना है, चूंकि बहुत माजरत है अशरफ शरीफ साहब, बड़ा टाइम हो गया आपको वेट करते हुए। कभी कभी दोस्तों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। ये फरमाइएगा, एक तो थैंक यू, ये फरमाइएगा जो सवाल मैंने जमीर डिटो साहब से किया है इसके बारे में बताएं सर। ये तो पल पल की खबरें, हमारी जो कुछ हुआ वो तो 7 से लेकर 6 से लेकर बल्कि 22 अप्रैल से लेकर पहलगाम हमले के बाद 10 तारीख तक अब तक सारी सिचुएशन सब दुनिया के सामने। ये जो मिशन तश्कील दिए गए सर, इनका मिशन क्या है? क्या बाहर के मुल्कों में चीन के अलावा, तुर्की के अलावा, अजरबैजान के अलावा कोई ऐसा मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा होगा? सऊदी अरब है, दुबई है, कोई? इस वफद से क्या कामयाबी होगी? असल में शराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के तमाम किस्म की हुकूमतें इख्तियार करनी चाहिए। डेलीगेशन इस तरह के जो होते हैं वो कौमी यकजहती का, कौमी ताकत का और कौमी इत्तेहाद का एक इशारा होते हैं। और इसकी वजह से जब भी कोई मुल्क किसी जगह पे डेलीगेशन भेजता है तनाज़ात कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ये जो अभी हमारे जो नाजरीन देख रहे होंगे, ये फुटेज है, ये एक डेलीगेशन आया, कश्मीर पार्लिमानी कमेटी का ग्रुप है, उसमें रियाज फतियाना साहब भी मौजूद हैं और ये राना साहब हैं जो ये इसको लीड कर रहे हैं, कमेटी के एक को हेड है। ये पाकिस्तान हाई कमीशन में और फिर मुलाकातें कर रहे हैं। इस वक्त जब हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है तो ये बर्मिंघम में वहां पर कॉन्सुलेट के अंदर जो है खिताब करेंगे, लोगों के सवालों के जवाब देंगे। जी कंटिन्यू प्लीज। तो उनकी जो डेलीगेशन की फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से की जाती है कि उस मुल्क की जो जमहूरी ताकत है वो भी उसमें नजर आए। तो जमहूरी ताकत तो इस तरह से नजर आती है कि उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी हो और फिर ऐसे दानिशमंद वहां पे शामिल हो जो इंटरनेशनल लॉ की बारीकियों को समझते हो, जो एग्रीमेंट्स और उसके बाद उसकी जो बारीकियां होती हैं उनको जानते हो, जो फौरी तौर पे कोई पॉइंट जो है वो रेज कर सके, इस सलाहियत के मालिक लोग होना चाहिए। अभी जो डेलीगेशन आपने जिनका जिक्र भी किया उसमें 2 ऐसे लोग हैं जो करियर डिप्लोमेट्स हैं, एक तहमीना जंजुआ और दूसरे जलील अब्बास।
یہ کریئر ڈپلومیٹس ہیں، اس لحاظ سے سفارتی حوالے سے یہ ظاہر ہے جو ڈیلیگیشن کے دوسرے ممبرز ہیں ان کی یہ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں سارا، لیکن بہرحال جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پولیٹیشین کر رہے ہیں، اور دنیا عام طور پہ جس طرح سے دیکھتی ہے اوورسیز کمیونٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ نمائندگی اور غالب نمائندگی، تو ایک تاثر تو یہ جائے گا کہ لوگوں میں سوال اور ایک جستجو ہوگی کہ ان ڈیلیگیشنز کے اندر پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اس کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال جائے گا اور اس پہ ایک تاثر بنے گا۔ لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے اوور آل، تو اس وقت پاکستان کی پوزیشن اخلاقی لحاظ سے برتر ہے بھارت کے موقف پہ۔ پاکستان نے جیسے یہ دہرانے والی بات ہو جائے گی کہ پاکستان نے پہلے دن ہی یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ پہلگام واقعے کی وہ انٹرنیشنل سطح پہ تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا موقف ہے کہ جسے پوری دنیا نے سراہا۔ شاید انڈیا کی پوری مشینری جو اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت مؤثر تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ پوری دنیا انڈیا کے ساتھ ہے، وہ گروپ 8 کے جو ممبرز تھے ان میں بھی بڑا نمایاں تھا، اس نے ساک کی جو تنظیم ہے اسے بھی غیر فعال کیا ہوا تھا، وہ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور بڑے ممالک اس جیسے طاقت رکھنے والے ملک ہیں ان کے بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھرتا تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جو دکھائی دے رہی ہے ڈپلومیٹک پاور اور اسے معاشی پاور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دراصل دنیا اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہی۔ دنیا نے اہمیت کس کو دی ہے؟ دنیا نے پاور شو کو اہمیت دی ہے۔ پاکستان نے رائٹ ٹائم پہ پاور اپنی شو کی، اپنی چوکس پن دکھایا اور اپنا جو موقف اس کا تھا اس کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر دیا پاکستان نے۔ اب دنیا کے اندر جو پاکستان کے لیے حمایت آئی اس کی وجوہات کئی ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو شاید ہم یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بات نہ کر سکے اور مجھے زیادہ بتائیں سر، یہ بتائیں آپ جس طرح بات کر رہے ہیں چین مسئلے کو حل کروائے گا یا چین اس مسئلے کو جیسا ہے بارڈر یا جغرافیائی طریقے سے ویسے ہی رکھے، تو اس کا جو چین پاکستان کوریڈور ہے وہ ون بینچ انیشیٹو ہے، افغانستان کی بات کریں تینوں کو آج ملایا بھی ہے پاکستان کے چونکہ پاکستان نے جنرل صاحب کہہ رہے تھے پاکستان نے تو ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے یہاں قائم مقام سفیر ہے، تو فرض کیا افغانستان کسی موقع پر طالبان کی حکومت کو پاکستان تسلیم کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ چین کی انٹرونشن ہے تو چین کیا کشمیر کا سولوشن وہی چاہے گا جو اقوام متحدہ کی قراردادیں پلیبسائڈ ہیں، یا جیسے بارڈر ہیں ویسے ہی پکے ہو جائیں اس کی حمایت کرے گا؟ چونکہ اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے اور اس نے اپنا سارا کچھ پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا، تو پاکستان کسی موقع پر نہ نہیں کر سکتا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس طرح سے دنیا میں ڈپلومیٹک سسٹم نے کام کیا اسے دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ چین صرف ان جگہوں پہ جا کے سفارتی طاقت استعمال کرتا ہے جہاں پہ اس کے براہ راست اپنے مفادات ہوں۔ اس کے دوست اتحادی ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بین الاقوامی تنازعات کی شکل میں حل کرنے کے لیے کوششیں، چین وہاں پہ زیادہ ہمیں مؤثر ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ چین یہ تو کر سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے کسی قرارداد کو ویٹو کر دے، پاکستان کے حق میں ووٹ دے دے، یا بہت قریبی جو دوست ہیں ان سے کچھ سپورٹ لے لے، لیکن جنرلی ایک عالمی قوت کے طور پہ جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس تنازع کے حل کے لیے کوشش کرنا، چین تاریخی طور پہ ایسا کردار ادا کرتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کیوں مقصد رہا ہے؟ امریکہ نے اپنی جو دفاعی طاقت تھی اس کو بھی استعمال کیا اپنے حق میں، اور اپنی ڈپلومیٹک مشینری جو ہے اس کو پوری شدت کے ساتھ استعمال کیا۔ اسی وجہ سے دنیا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امریکی آرڈر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نافذ بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن چین کا کردار اس حوالے سے زیادہ اہم اور قابل ذکر نہیں رہا۔ اچھا، وہ افغانستان طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے بارے میں میرا سوال جلدی سے جواب دے دیں۔ جی، طالبان چین اگر کچھ ایسے پوائنٹ پہ لے آتا ہے افغانستان کی حکومت کو جس پہ کہ بات ہوئی ہے کہ آپ سی پیک کوریڈور کو توسیع دیں اور پھر وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں تک
تجارتی جو مفادات ہیں چین کے پاکستان کے وہ پہنچے اور ان کے یہاں پہ ہیں. تو اس صورتحال میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ سیکورٹی کے لیے 30,000 جو افغان سیکورٹی اہلکار ہیں ان کی خدمات لینے کی بات ہو رہی ہے. تو اس سارے معاملے میں چین کا رول اہم ہو گیا ہے کہ افغانستان کے اندر سب ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ چین کی طرف سے ہو رہی ہے. اب افغانستان کو اگر وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے, انہیں معاشی تحفظ ملتا ہے, اور پھر انہیں یقین دہانی ہوتی ہے کہ وہ اس کوریڈور کے بننے سے مستقبل میں بھی افغانستان کو انہوں نے معاشی اپنا وجود کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. انہوں نے اپنا سفارتخانہ کھول دیا جی ہے اور ساتھ میں سفیر بھی فل ٹائم بھیج دیا ہے اور افغانستان میرا کے خیال ہے کہ سفیر اس کے ویلکم کر امکانات دیا ہیں. ہے چین کے اندر. نہیں, انہوں نے کر دیا ہے, چین نے کر دیا ہے. ریانا مجھے یہ چین نے کر بتائیں دی ہے, کہ لیکن پاکستان کا ابھی اس پہ کچھ چیزیں ہیں. جب تک طالبان کے ساتھ وہ سیٹل نہیں ہوگی پاکستان نہیں تسلیم کرے گا. ٹھیک ہے. ریانا یہ بتائیں کہ ہماری یونٹی ایک بہت بڑا سوال رہا ہے. ایک موقع آیا ہے کشمیر کی تحریک انٹرنیشنلائز ہو گئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مختلف نظریات, مختلف نعروں دعووں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک یونیفیکیشن ہماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بتائیں ہمیں کہ کس طرح ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں. ریانا, میرے ساتھ سردار ظریف صاحب بھی ہیں جو ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ہیں واشنگٹن سے, لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں, میں پھر ان سے بھی سوال کرتا ہوں. جی, ریانا. آپ نے جو کوشچن کیا بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ یعنی یونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ میں نے ارلیئر کہا تھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام کو چانس دیا جائے کہ وہ سامنے آئیں, وہ اپنا موقف رکھیں, کیونکہ ہمیں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کشمیر کی بات ہوتی, کشمیر ایک واحد پوائنٹ ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ تمام پاکستانیز کو ہمیشہ وہ انگیج رکھتا ہے اور وہ یونٹی کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہماری جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کشمیر کے پر مل کے کام کریں, کیونکہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے یہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیریوں میں یونٹی نہ ہو اور پاکستانی قوم میں یونٹی نہ ہو. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ نے جو ارلیئر مجھے سولوشن میں بھی بات کری تھی, تو فار سم ریزن آپ کو میری آواز نہیں جا رہی تھی, تو کین آئی کمپلیٹ دا پوائنٹ, کیونکہ میرے پاس کچھ پوائنٹس Yes. ہیں سولوشن کی Yeah, طرف جانے go کے on then. لیے. Go on then. Whatever, if you feel اوکے you just complete in English. Number 1, 2, 3. Okay, that's fine. اچھا, سب سے پہلے جون صاحب میرا جو پوائنٹ ہے کہ انڈیا keeps on calling Pakistan a terrorist state. Now, I would like to actually counter India by saying that India is the terrorist state because India is led by Modi. Modi is worldwide known as the butcher of Gujarat. Modi is the person who had 10 years ban on him, and even at the moment his travel ban has been lifted on. But for 10 years he wasn't allowed to go to Europe, he wasn't allowed to go to America, Okay, and once he is these not are the all. PM. دیکھیں یہ تو پرانی باتیں ہیں نا. کم ان ٹو دا ریسنٹ, اس وقت آ جائیں. وہ تو چیزیں سب کو پتا ہے. مائٹ از رائٹ ہے, جس کے میرا پاس یہ طاقت ہے اقتدار میں ہے اسی کو بس السلام علیکم وعلیکم السلام اسی کو ویلکم کرتے ہیں. نہیں, وہ but پرانی ہمیں باتیں, انڈیا نے ان کو ریڈ کارپیٹ بچھا دیا, 2 دفعہ وہ گیا, خطاب کیا, سب کچھ ہے, ان کے آپس میں تعلق ہیں, اور وہ سارے ویسٹ کی توجہ یہی انڈیا کی طرف ہے, جبکہ وہ چین کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا رہے ہیں چونکہ وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے. یہ ساری چیزیں نون ہے. ہماری کشمیر کی ٹھیک ہے, یونیفیکیشن کے لیے انیشیٹو کشمیریوں کو لینا چاہیے, پاکستان کو لینا چاہیے. یہ یونیفیکیشن کیسے ہو؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, آئی واز گوئنگ ٹو ورڈز اٹ. میرا یہ پہلا پوائنٹ تھا, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا جو مودی ہے, ہی از اے ٹیررسٹ, ہی از ناٹ اونلی دی پی ایم آف انڈیا, ہی از دی You said ایمبیسڈر it. آف آر ایس ایس. But this is known, but this is a TV program. This is a social platform. So let's move on, please. You said it already. Okay, I think to actually bring them on the table, we need to actually tell the world that how dangerous India is, especially going towards India's Not India, nukes. just So Modi, we can. just Modi. There are so many people in India, in the civil society, in the political parties, especially Congress as well. They are questioning him. They are not aligning with Modi's ideology. What you are just mentioning, what he has
done with us. They are not, they are questioning. There are people in media, there are modern voices, there are Christians. Don't forget 20 crore मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, कश्मीरी भी हैं, सोसाइटी है. अब सारे इंडिया उनको को आप टेबल पर लाने के लिए एक ही आप छड़ी से नहीं, एक सारे इंडिया को एक छड़ी से हम नहीं हाँक सकते ना. I'm not actually basically, let me just make it clear. I'm not talking about the Indians. I'm talking about Modi. Yeah, I'm talking that's about it. the BJP. I'm talking about the RRS. I'm not talking about a common person. To bring India on the table, we need to let the world know कि उनकी जो आर्मी है वो बहुत अनफिट है और वो डेंजरस है. एंड वाई वो डेंजरस है, वीकली बेसिस पे आप जाके चेक करें, उनके 2 से 3 जो लोग हैं वो जी सुसाइड कमिट कर रहे हैं. जी. तो जो सुसाइड कमिट कर रही हैं वो कितने डेंजरस होंगे हमारी मुझे कश्मीरियों के लिए. सरदार तो जरीफ ये वाली बात मैं आगे मुझे लेके चलना सरदार चाह जरीफ रही साहब थी. से लेना आई एम कमिंग बैक टू यू. मुझे सरदार जरीफ साहब हैं इस वक्त पेंटागन में एहतजाज कर रहे हैं. एक थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप के, उसने कश्मीर का नाम लिया, सालसी की बात की, तो एक डिजिटल कंपेन चल रही है और वो ये लोग वहां पर मौजूद हैं सीट के ऊपर. सरदार जरीफ साहब एडवाइजर टू कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वाशिंगटन बेस्ड हैं और आजाद कश्मीर के सदर के बशीर भी हैं. सरदार जरीफ साहब, वेलकम टू द शो. क्या कहेंगे, क्या हो रहा है वहां पर, बताएं जरा. जी बहुत शुक्रिया शराब साहब, सबसे पहले आपका और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम. ये इस वक्त हम लोग मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहता हूँ. पेंटागन, कैपिटल हिल, व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट और जितनी भी इम्पोर्टेंट एम्बेसीज हैं उनके सामने डिजिटल ट्रक चलाया जा रहा है जिसके ऊपर हमने मैसेज अनवीजा किए हैं. थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप. और जो सीज फायर किया और जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर सालसी की बात की, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार बीजेपी के जानब से 2019 को उनके मुताबिक मसला कश्मीर को दफन कर दिया गया था. लेकिन 2025 में जब ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन हुई और 2 दिन की झड़पों के बाद जो सीज फायर किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और साथ में जब उन्होंने कहा कि असल जो वजह है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और मसला कश्मीर है, उसके ऊपर वो मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ. तो ये कश्मीरियों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बार से फिर मसला कश्मीर को इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज किया डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने, और एक बार फिर कश्मीरियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ी है कि जो मोदी सरकार की जानब से 2019 में जो खुसूसी हैसियत खत्म की गई थी आर्टिकल 35A और 370 को, वो बेशक उनकी अपनी तरफ से तो है लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अब भी मैं समझता हूँ कि हमारे साथ कश्मीर के साथ खड़ी है. और जो रेजोल्यूशन 47 है 1948 की, हम उसके ऊपर जोर दे रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये कहा गया था कि कश्मीर को अपील को तलाबी दी जाएगी ताकि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला कर सके. और ये वो मोड़ आ चुका है. मैं समझता हूँ कि जब सील फाइल जो है वो बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, जिसको हम लोग एक अच्छी नजर से देखते हैं क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट था जिसको उन्होंने इमीडिएटली इंटरवीन किया और इसको स्टॉप किया, और जो उसकी असल जो वजह थी कश्मीर, उन्होंने उसको डिस्कस किया. अब हमारा मुतालबा ये है कि क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को जो है वो बैठकर आपस में बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान की जानब से भी ये बड़ी खुशाइन बात है. उन्होंने कहा कि क्योंकि अक्सर हमने सुनने में आया कि ये कहते हैं ये इंटरनल मामला, उन्होंने कहा ये इंटरनल मामला है, ये एक्सटर्नल मामला है, और अब दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है इस मसले को. और मैं समझता हूँ कि अब जब अगर मीडिएशन की बात आई है डोनाल्ड प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आर पार की जो क्यादत है उनको इस डिबेट में शामिल होना चाहिए, इस टेबल टॉक में शामिल होना चाहिए. वो भी हमने आज मैसेज यहाँ पर अंदेजा किए हैं क्योंकि कश्मीर को कोई भी ऐसा जो अच्छा, मुझे जरीफ साहब ये बताएं कि आपने कहा कि कश्मीरियों को बेसिक तरीक के तौर पर इसमें शामिल किया जाए, कोई नेगोशिएशन होती है तो कश्मीरियों को, ये डिजिटल कंपेन है इस वक्त जो सरदार जरीफ साहब की सरबराही में वहाँ वाशिंगटन में, कैपिटल हिल में और दीगर जगहों पर चल रही है. थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप.
तो ये आप फुटेज हम दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कश्मीरी की यूनिफिकेशन कैसी हो, यूनिटी कैसी है? वहां भी आप लोग तकसीम है, इधर यूके में भी जितना डायस्पोरा है वो भी, आजाद कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में, इस वक्त मौका आ गया कि यूनिटी दिखाए, सब इकट्ठे हो जाए ताकि इस मसले का कोई लॉजिकल एंड हो। और पाकिस्तान ये कर सकता है या हम खुद आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद करके अपने मसले को अपने हाथ में लें ताकि मैक्सिमम हमें गेन हो? मैं बड़ा बुनियादी सवाल आपका। मैं ये समझता हूँ कि देखें कि जो मुख्तलिफ तंजीमें पार्टीज हैं वो मसला कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, जो खुशाइन बात है क्योंकि जमहूरी हक है लोगों का, वो अपने अंदाज से मसला कश्मीर में बात कर सकते हैं। लेकिन हमें एक जो मुत्तफिका पॉइंट है जिसके ऊपर मसला कश्मीर का हल होना चाहिए वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। हमें इस एजेंडे पे आना चाहिए क्योंकि यही हमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसकी हमें गारंटी देती है। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो कम पेज 18 रेजोल्यूशन है वो भी हमें इसी बात की गारंटी देती है कि आगे खुद इजाजत मिलना चाहिए कश्मीरियों को कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना चाहिए। मौका आ गया कि हमें अपनी तमाम सियासी और बस्तियों को, तंजीमी और बस्तियों को बाला ताक रखते हुए ये वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर बीइंग जो है। अच्छा आपका एक वो ठीक है पॉइंट आ गया, ये एक कमेंट्स कर दे जल्दी से क्योंकि मेहमान वेट कर रहे हैं। आजाद कश्मीर से किसी लीडर को यूके, यूरोप या उस सफारती मिशन में शामिल नहीं किया गया। एक सफारती कमेटी आई है जो 4 रुकनी है, उसमें रियाज फतेह अनवर साहब पीटीआई के हैं, बाकी नाटू के हैं, वो पार्लिमानी कमेटी आई है कि लोग आए हैं। इसी तरह बराबर भुट्टो के वफद जो है उसके अंदर कोई कश्मीरी लीडर शामिल नहीं है। डू यू थिंक दे शुड कम एंड दे शुड बी अलाउड एंड गो अब्रॉड एंड प्रेजेंट देयर इशू, मीट विद द पीपल, मोबिलाइज टू यूनाइट ऑल द लीडरशिप को आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जी। देखें कि हमें किसी भी जो पाकिस्तान है जो वहां से कमेटी आती है उसके ऊपर अमलीत पे शक नहीं है, लेकिन जब तक आप असली जो फरीक है कश्मीर अगर आप उसको शामिल नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसला वहीं पे कमजोर हो जाता है। क्योंकि जब असल फरीक है जो उसका अव्वल फरीक है वो कश्मीर है, फिर पाकिस्तान इंडिया सेकेंड और थर्ड में आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी डेलीगेशन जब वो यूरोप का या अमेरिका का दौरा की तरफ आते हैं, कम्युनिटी का अट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें चाहे वो आजाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर जो इकाई है कश्मीर की, उसमें से मस्ट कोई ना कोई हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। जो थैंक यू जवाब आ गया जमीर भाई, जरीफ भाई, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं भुट्टो साहब के तरफ जाता हूँ, कश्मीरियों को यूनाइट कैसे करें पाकिस्तान? यहाँ तो यह है कि पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ अगर नहीं जाएंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे, अगर इंडिया के नैरेटिव के साथ नहीं जाएंगे तो उधर वाले कश्मीरी जो है वो गद्दार कहलाएंगे। कश्मीरी खुद टुकड़ों में बटे हुए हैं, यूनिफिकेशन कैसे हो? भुट्टो साहब, डिटो साहब, आपको आवाज आ रही है डिटो साहब? अच्छा देखिए बुनियादी तौर पे जी आपकी आवाज आ रही है, मैं उसी पे रिप्लाई कर रहा था। देखिए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में अगर आप ये बात कहते हैं तो यकीनी तौर पे इस पे गद्दार कश्मीरी को नहीं कहा जाएगा, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे उनको ये कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर की इखलाकी और सफारती हिमायत करता है, और हम ये कहते हैं कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए ताकि वो खुद अपना फैसला कर सके। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान इसको अपना हिस्सा करार दे चुका है, जबकि पाकिस्तान ने अभी भी उसको अपना हिस्सा करार नहीं दिया है। कश्मीर का अलग से प्राइम मिनिस्टर है, कश्मीर का अलग से सदर है और तमाम इंतजामी मशीनरी। अलबत्ता पाकिस्तान उनकी सपोर्ट जरूर करता है क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि हम कश्मीरियों की सपोर्ट करें। दूसरी बात यह कि जिस तरह जो एक हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ से आया है, ये बुनियादी तौर पे उस मसले पे आया जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो डिस्प्यूटेड है उसकी बुनियाद पर बात करने के लिए आए। जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर 1 तो जैसे कश्मीर का इश्यू है, उसके बाद फिर इंडस वाटर ट्रीटी और इसके अलावा जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉइंट आ गया। मुझे अशरफ शीर साहब के पॉइंट आ गया सर। अशरफ शीर साहब लास्ट मिनट है, क्या कहेंगे सर? सेम क्वेश्चन, जरा ऊंचा बोलिएगा। कश्मीरी जो अवाम है सबसे पहले तो उन्हें ये इकट्ठे होके इस बात पे आना चाहिए कि कश्मीर को भारत से आजाद हो। ये वो एजेंडा है जो पहले दिन से तय था, और दोनों तरफ के जो कश्मीर है और दोनों तरफ की जो कश्मीरी लीडरशिप है इसे इस तरफ आना पड़ेगा। अब मकबूजा कश्मीर के अंदर भी बहुत सी ऐसी आवाजें उनकी मरकजी लीडरशिप की जो है वो उठी हैं, खासतौर पर जब एक तरफा तौर पे भारतीय आइन से
کشمیر کی ریاستی حیثیت تبدیل کی گئی تو اس وقت بھی وہ آوازیں اٹھی تھی. صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بھارت کے تسلط اور جبر کے تحت ہیں، جس وجہ سے پوری طرح وہاں پہ رہ کے وہ بات نہیں کر رہے. لیکن جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ کشمیریوں کی آواز اور امنگوں کی ترجمانی وہ لوگ بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹھیک کہ ہے ان کے میرے کشمیری جو قیادت ہے دونوں طرف کی، ان کو ملنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک میسج جو ہے تاکہ دنیا میں جائے کہ کشمیری اکٹھے ہو کے کیا سوچ رہے ہیں. اچھا منیمم کس سولوشن پر کشمیری راضی ہو سکتے ہیں؟ ریانہ علی، آپ ظاہر ہے اس مسئلے کو بہت قریب سے جانتی ہیں، پریزنٹ کرتی ہیں ہر جگہ ڈفرینٹ چینل کے اوپر. دیکھیے میں یہ کہوں گی سب سے پہلے تو ہمیں جو کہ مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. وہاں پہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس بھی پارٹی کے ہو، آپ کے کیا نظریات ہیں، وہ مل کر ہی چلتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جتنی بھی پارٹیز ہیں تمام کو یونائٹ ہونا چاہیے تاکہ آزادی حاصل کی جائے. آزادی حاصل ہوگی تو ہم پلیبسائڈ تک جائیں گے، پلیبسائڈ ہوگا تو خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ کشمیر نے کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے. ابھی سے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے سولوشن کی طرف نہیں جاتے، وہ مسائل جو ہیں اسی کی طرف رہتے ہیں، بلکہ اور مسائل جو ہیں کریٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سب سے پہلے کشمیر کو آزاد کرائیں. پلیبسائڈ کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ہی جو تمام معاملات ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. مگر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی آواز کیسے اٹھائیں گے، ہم وہاں کے لوگوں کی آواز کیسے بنیں گے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں آزاد کشمیر میں یونٹی کی ضرورت ہے تاکہ ہم یونائٹڈ ہو کر ہم ان کی آواز اٹھائیں اور ان کو آزادی دلائیں، پلیبسائڈ کی طرف جائیں تاکہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے جو کہ 7 دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں اس کا جو فیصلہ جلد سے جلد ہو. ویل سیڈ، ڈونٹ گو اینی ویئر. نیکسٹ سنڈے ٹائم کم آپ کو ملا ہے، نیکسٹ سنڈے پروگرام پھر 6 بجے شام کو ہوگا یو کے ٹائم کے مطابق. اس میں ضرور آپ کو دوبارہ شرکت کا موقع ملے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی.